اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، ہم نے کل آیت نمبر 160 تک کیا تھا، اور یہاں پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بھی ہمیں کافی کچھ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایک بات جو فرمائی کہ جب اللہ نے، ایسا نہیں تھا کہ لیڈر نے ان کی غلطیوں کو اگنور کیا، اور جو بھی انہوں نے غلطیاں کی تھی جس کی وجہ سے جنگ ہارے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو غلطی تو سب سے ہوتی ہے، اور بس ان کو لے بھی لیا ساتھ، اور اس طرح کا سافٹ ہارٹڈ لیڈر ہونا چاہیے۔ یہ بات نہیں آ رہی ہے یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ ان کی غلطی کو ایکنالج کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا، ان کو سزا ملی، ان کو اپنی غلطی ریئلائز ہوئی، ان کو غم ملا، ان کو غم کے بعد بھی سکون نہیں ملا۔ دوسرے کچھ لوگ جنہوں نے اپنی غلطی کی ریئلائزیشن کی ان کو سکون ملا۔ تو دیکھیں ریئلائزیشن کب ہوتی ہے کہ جب آپ کو کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور آپ کو پنش ملے گی، اور آپ جو ہو وہ اپنی جگہ سے کیوں ہٹے، اس ٹریجڈی پہ کیوں کام نہیں کیا، یہ لیڈر ان کو بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیڈر نے ان کو یہ سب چیزیں بتائی ہوں گی جو ایک میں سوچ رہی ہوں کہ ان کو ریئلائزیشن اس کے بعد ہوئی کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے یہ غلطیاں کی جس کی وجہ سے وہ ہارے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کچھ ایسی حرکتیں جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پسلا دیا، یہ بات بھی ہم کو یہاں سے ملتی ہے۔ یعنی وہ کوئی بہت ہی زیادہ برے انسان نہیں تھے، لیکن جب مشکل آتی تھی نا تو وہ ذرا اپنے راستے سے ہٹ جاتے تھے، اور وہ پھر ریئلائز بھی کرتے تھے جب ان کو سمجھایا جاتا تھا، اور انہوں نے معافی بھی مانگی۔ اور اس کے بعد جب بات آئی نبی سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگر آپ ان پر نرم نہیں ہوتے اور سخت ہوتے، یعنی لیڈر جو ہوتے ہیں اگر وہ سخت ہوتے ہیں، ان کی غلطی کی ریئلائزیشن کے بعد اگر معافی مانگنے کے باوجود بھی اگر وہ ان کو معاف نہ کریں اور ان کی عزت نہ کریں، تو پھر لوگ ان کے ارد گرد سے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے ایک بات ہے نا کہ اگر آپ بہت ہی غصے والے ہو، یہ بات ہم کو سیکھنے کی ہے، کیونکہ میں بار بار آپ کو بولتی ہوں نا کہ جو بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، جو بھی آیتیں آ رہی ہیں جنگ کی ہیں، مگر ہمارے روزمرہ کے روٹین میں یہ باتیں بہت اچھی ہیں کہ جب آپ ہر وقت غصے والے ہو، جیسے پیرنٹس بھی، میں پیرنٹس کی بھی بات لاؤں گی۔ ایک میرے گھر میں اگر میرے انڈر کوئی کام کر رہا ہے، یا بزنس میں کوئی آپ کے انڈر کام کر رہا ہے، اگر آپ بہت غصے والے ہو نا، بہت زیادہ، تو پھر لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کے سنسیئر بھی نہیں رہتے، آپ کے پاس سے بھی ہٹ جاتے ہیں، سافٹ کارنر نہیں ہوتا، دل سے کام نہیں کرتے۔ بچے بھی آپ کو آگے کوئی باتیں نہیں بتائیں گے کہ بھئی امی کو تو اگر کوئی بات بتائی تو یہ تو آگے سے بہت غصہ شروع کر دیں گی، یا یہ تو میری بات سنیں گی ہی نہیں، اور اتنی لان تان کریں گے۔ اور اکثر ماں باپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، بڑے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ آپ اپنے نوکروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، آپ کے انڈر لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر دیکھیں لیڈر اپنے بل بوتے پر چیزیں نہیں کرتا، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ٹیم ورک میں جو بڑا ہوتا ہے اس کو معافی کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے، اس کو لوگوں کو سمجھانے بھی آنا چاہیے، موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے، ان کی غلطی پر ان کو بتانا بھی ہے، اور ایک پورا مینیج کرنا ہے، اور ان کی مشکلیں بھی سننی ہیں۔ یعنی بچے بھی اگر ہم کو کوئی بات بتاتے ہیں، اگر آپ فرینڈز بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں سب محبت کے ساتھ زندگی چلے، وہ آپ کا کہنا بھی مانے اور محبت کے ساتھ کہنا مانے، تو اس کے لیے ان کی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ ان کو جو آپ سے شکایتیں ہیں وہ بھی سننی پڑتی ہیں، بچوں کو بھی ماں باپ سے شکایتیں ہوتی ہیں، وہ سننی پڑتی ہیں۔ اور پھر اگر آپ کو لگے کہ واقعی یہ جو غلطی بتا رہے ہیں وہ میرے اندر غلطی ہے، تو اس کو دور بھی کرنا چاہیے، موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے۔ ہر وقت ان کو نیچا نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں تم تو یہ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ کیسا، تم تو یوں نہیں کر سکتے، دیکھو وہ کیسا۔ اس سے کانفیڈنس لوز ہوتا ہے بچوں کا بھی، اپنے نوکروں کا بھی۔ ہم جتنی عزت دیتے ہیں جہاں اسٹرکٹ رہنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جب آ کے آپ سے اجازت مانگی کہ ہم جنگ پر نہ جائیں، تو آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے آپ سے۔ تو اس سے تو ایک پتہ چلتا ہے کہ نبی تو کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہی نہیں تھے،
اور وہ برا گمان بھی نہیں کرتے تھے، ان کو غیب کا علم بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لیڈر میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ بھئی اگر یہ کوئی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو بیٹھنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ سب کو جنگ لڑنے کے لیے نکلنا پڑتا تھا اس وقت جب حکم آتا تھا. یعنی یہ بھی اسٹرکٹ ہونا چاہیے. یہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کی غلطیاں نہیں بتائیں اور بولا چلو یہ تمہارے نصیب میں تھا ہم ہار گئے، یہ وہ نہیں. ان کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، انہوں نے ریئلائز کیا، انہوں نے معافی مانگی، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی. اس کے بعد اللہ نے کہا اب یہ جینوئنلی اگر معافی مانگ چکے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور ویسے بھی آپ ان کو معاف کر دیں، اور آپ اگر سخت ہوتے تو یہ سب آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے. اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری سمجھنے کا ہے کہ جب آپ ایز اے ٹیم ورک کام کرتے ہو تو آپ کو لوگوں کے لیے سافٹ بھی ہونا ہے، اور جہاں جہاں ضرورت ہو اسٹرکٹ بھی ہونا ہے. کیونکہ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فوراً نوٹس کیا تھا، وہ قصہ جب آپ نے پڑھا ہو کہ ہدہد کہاں ہے، تو جب ہدہد نہیں تھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہ کہاں گیا ہے. یعنی وہ نوٹ کیا، پکڑا. یعنی لیڈر کو ایک ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو ایک ڈر بھی ہو، ڈسپلنڈ ہونا چاہیے، فیوریٹزم نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ سافٹ بھی ہونا چاہیے. تو یہ پوری کوالٹیز ہوتی ہیں تب جا کر لیڈر بنتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے دوبارہ مشاورت بھی کریں، یعنی ان کو عزت بھی دیں. اب جب یہ معافی مانگ کے آ گئے، جیسے اب کوئی ہم سے بچے بھی معافی مانگتے ہیں، یا ہم بھی کبھی کسی سے معافی مانگتے ہیں. ظاہر ہے ہم بھی بچے تھے، ہم بھی نیچے بھی تھے، ہم بھی جابس بھی کرتے تھے، ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی. لیکن جب معافی مانگ لینا کوئی تو پھر اس کو تانا نہیں دو. ہماری کیا عادت ہوتی ہے، بچوں کو بھی ہم بار بار تانے دیتے رہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلطی کر لے، معافی بھی مانگ لے، سب کچھ سیٹل ہو گیا تو ہم پھر سے تانے دیں گے کہ تم نے اس دن بھی یوں کیا تھا، تم نے اس دن بھی کیا تھا. یہ اتنی چڑ جانے والی بات ہوتی ہے نا. کیونکہ جب میں بھی چھوٹی تھی تو مجھے بھی یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ جب وہ بات سیٹلڈ ہو گئی، میں نے اس پر سوری کر لیا، میں دل سے اس کو وہ کرتی ہوں کہ میں نے غلطی کی تھی، اس کے باوجود بھی مجھے بار بار اس چیز کے تانے مل رہے ہیں، تو یہ بات بہت زیادہ دل پر لگتی ہے. تو اسی لیے چاہے کوئی ہمارے انڈر کام کر رہا ہو، ہم کوئی لیڈر ہوں، ہمارے ہم کسی آفس کے مینیجر ہوں، کسی کے وائس پریزیڈنٹ ہوں، اپنے گھر میں ہوں، ہر ایک کے ساتھ آپ کو جب اس نے اپنی غلطی کا سوری کر لیا، فرینڈز ہوں، غلطی کا سوری کر لیا، تو بار بار اس کو اس چیز کے تانے نہیں دو، بلکہ کبھی دینا ہی نہیں چاہیے. وہ چیز کبھی لوٹ کر ہی نہ آئے، کبھی وہ چیز دوبارہ سے اس کو ریئلائز ہی نہیں کرانی چاہیے. اور آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں پھر ان کو عزت دو، ان سے مشاورت بھی کرو. ٹھیک ہے، آج ہم نے آیت نمبر 160 بھی کی تھی کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہارے اوپر کون غالب ہو سکتا ہے، اور اگر وہ تم کو مدد نہ کرے اللہ تعالیٰ تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ریئلائز کروائی. اور اس کے بعد آیت نمبر 161 میں آتا ہے، اس کی بھی آپ دیکھیں گے تو بہت عجیب و غریب تفسیر ہے کہ میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتی ہوں. لیکن آپ دیکھیں اللہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، نہیں ہے نبی کے لائق این یغل. تو دیکھیں کیا آ رہا ہے کہ نہیں ہے نبی کے لائق یہ کہ یغل، یہ کہ وہ چھپائیں کسی حق کو، یا وہ چھپائیں. وَمَن یغلل، اور جو وہ چھپاتا ہے. یعنی اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے نبی کے لیے یہ کہ وہ خیانت کریں، اور جو وہ خیانت کرے گا وہ آئے گا اس کو غلہ یوم القیامہ، وہ لائے گا جو بھی اس نے خیانت کی تھی قیامت کے دن اللہ اس کو لے کر آئے. یعنی وہ اس کے سامنے آئے گی قیامت کے دن، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. تو نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو چھپائیں. تو نبی کے لائق ہی نہیں تھا یہ کہ وہ چھپائیں، خیانت کریں. کیونکہ وہ جو نبی کے بارے میں برا گمان کر رہے تھے نا دلوں میں کہ انہوں نے کوئی اسٹریٹجیز چھپائی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ صحیح نہیں بتایا تھا. استغفر اللہ. پیچھے آپ کو جب بات آئی تھی آیت نمبر کون سی تھی ہماری، وہ 154 میں، کہ وہ نبی کے لیے بھی بہت کچھ دل میں لے کے بیٹھے تھے کہ انہوں نے اسٹریٹجیز چھپائیں، انہوں نے صحیح نہیں کی. تو نبی نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور نہ ہی نبی کے لائق تھا، نہ ہی نبی ایسا کرتے ہیں، نہ ہی جو اللہ کا چنا جانے والا بندہ ہوتا ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز چھپائیں. اور جو وہ چھپائے گا وہ آئے گی اس کے ساتھ قیامت کے دن، اللہ اس کو سامنے لائیں گے. ثم توفیٰ،
کل نفس ما کسبت، پھر وہ پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کمایا، وہم لا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نبی نے کوئی اسٹریٹجیز نہیں چھپائی تھی، کوئی پلاننگ نہیں چھپائی تھی، کوئی غلط چیزیں نہیں کی تھیں۔ اور اس پر اگر میں یہ بھی لوں کہ نبی کوئی حق بھی چھپاتے نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں نبی کے لیے ہوتی تھیں۔ آپ سوچو کہ اس زمانے میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بارے میں اتنی اوفینسو باتیں ہوتی تھی، اتنی اوفینسو باتیں ہوتی تھیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے فیوریٹزم کیا، دیکھو ان لوگوں نے اتنی بڑی غلطیاں کی تھیں، ان سے بھی مشورے کرنے بیٹھ گئے ہیں، اور حالانکہ ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے تو ہم کو جنگ ہرائی، انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو فلانا کیا۔ اور آپ دیکھو کہ نبی ان سب میں رہتے ہوئے حق بات ان کو آیتیں بھی اللہ کی بتا رہے تھے، اور یہ بھی میں کہوں گی کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ خود اپنی طرف سے باتیں لا رہے ہیں۔ استغفراللہ، ان میں بہت سارے لوگ تھے۔ آپ سوچو نا، آج بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دل میں کیا سوچتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے۔ منافق لوگ بھی تھے، بدگمان لوگ بھی تھے، غرور والے بھی لوگ تھے کہ اپنے آپ کو ہر حال میں صحیح سمجھتے تھے، ویسے لوگ بھی تھے۔ تو آپ سوچو نبی کے لیے کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی خیانت کرے، یعنی نبی کے لیے بھی کوئی بات آئے گی نا، وہ آیت وہ بتا دیں گے لوگوں کو، کیونکہ وہ تو نبی ہر چیز بتاتے تھے، تو اس پر لوگ بہت الگ الگ گمان بھی کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز چھپائے، اور جو وہ چھپائے گا نا کوئی چیز، وہ قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گی۔ اتنا بڑا کام نبی کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس پہ بھی آپ دیکھو تفسیریں بے شمار تھیں۔ نبی کو تو غیب کا کوئی علم ہی نہیں تھا، وہ تو پوری اسٹریٹجیز بناتے تھے۔ اگر ان کے ہاتھ میں پاور ہوتی تو وہ کیا لوگوں کے اوپر دم نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جنگ جیت جائے؟ ہمارے یہاں تو بولتے ہیں یہ پڑھا ہوا رکھ لو تو کچھ نہیں ہوگا، حاجات پتہ نہیں کیا چیز وہ پڑھ لو تو کچھ نہیں ہوگا، تو ہار نہیں ملے گی، کامیاب ہو گئے، اس کو پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ تو نبی نہیں کر سکتے تھے یہ سارا سب کچھ؟ صرف پڑھنے گڑھنے تسبیحاں کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں آپ کے عمل سے، آپ کو کامیابی ملتی ہے اور ناراضگی ملتی ہے۔ اور جو بھی نبی کے بارے میں برا گمان رکھ رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نبی کے تو لائق ہی نہیں ہے کہ نبی یہ کوئی کام کریں۔ اور ہر ایک شخص کو جس نے حق بات کو چھپایا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے سامنے آئے گا اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن تبع رضوان اللہ، کیا اب اللہ دو لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کہ کیا بس جو وہ اتباع کرے رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمم باء بسخط، یعنی دو شخص یہ برابر ہیں، کیا بس جو وہ اتباع کرے اللہ کی رضا کی، جیسے جو وہ مطلب پھنسا ہوا ہو، یا جو وہ عذاب الہی کا، غضب الہی کا مستحق ہو، یعنی اللہ کی طرف سے سخت سزا کا مستحق ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ٹھکانہ، جس نے اللہ کی ناراضگی مول لی، جس نے اتباع نہیں کی اللہ کی رضا کی، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور بہت برا ہے اس کے لیے، اس کا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اوپر بات کیا آ رہی تھی کہ نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے۔ اب یہاں پر لاسٹ بات اللہ بتا رہے ہیں پورے جنگ کے، اس میں آگے بھی آئیں گی چیزیں لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ صورت میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو اللہ کی رضا کی فرما برداری کریں، اللہ کی رضا کو سب سے سپیریئر لیں، اور سیکنڈ وہ جو اللہ کے غضب میں آ چکے ہوں، جنہوں نے اللہ کی ناراضگی مول لی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برا گمان رکھا ہو، اور جنگ کے میدان میں بھی وہ ڈٹ کے نہیں کھڑے رہے، بعد میں بہت ہی بری باتیں پھیلاتے رہے لوگوں کے اندر۔ یہ ساری چیزیں بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی حق کے اگینسٹ جائے گا اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اللہ کے پاس۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ اتباع رضوان اللہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی ہے نا، اس کے درجات اللہ کے پاس ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس،
تو یہ بہت ہی کوئی سیکرٹ درجات ہوتے ہیں، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو کھول کے نہیں بتایا، اور بہت ہی پیاری جگہ ملے گی۔ واللہ بصیرم، اور اللہ دیکھنے والے ہیں، بما یعملون، وہ دیکھنے والے ہیں اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی سب کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ نبی تو ایسا کام ہی نہیں کرتے، اگر کوئی اور بھی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ دو لوگ جو ایک اللہ کی رضا کے پابند ہے، اور ایک جو اللہ کی رضا کی جن کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو اور مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں اور آپ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، اللہ کی رضا والی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا جن کو اللہ کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رضا والا بندہ بنائے، کہ ہم اللہ کی رضا کے ساتھ ہی ہم کو خوشی ملتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔